بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین ایپیسوڈ نمبر 1 آج پہلی قسط ہے اور وی لاگ نمبر 457، پیج ہے 497. غزوہ خیبر اور غزوہ وادی القرا، محرم سن 7 ہجری. ناظرین یہ کتاب ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جو ہم آپ کے سامنے روزانہ کی بنیاد پر ایک میلاد پیش کرتے ہیں، جسارت کرتے ہیں پیش کرنے کی، تاکہ آپ خود بھی سنیں اور دوسروں تک پہنچائیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، جو ہم پر واجب ہے، فرض ہے سننا اور عمل کرنا. رابطے عالمی اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا یہ ہے اردو ترجمہ، جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. قال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین ایپیسوڈ نمبر 1 وی لاگ نمبر 457، پیج نمبر 497. غزوہ خیبر اور غزوہ وادی قرا، محرم سن 7 ہجری. اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے. گفتار کا غازی تو بنا، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا. تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں، پر کیا لذت اس رونے میں، جب خون جگر کی آمیزش سے اشک پیازی بن نہ سکا. کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا، تو نام و نسب کا حجازی ہے، پر دل کا حجازی بن نہ سکا. مسجدیں تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. غزوہ خیبر اور غزوہ وادی القرا، محرم سن 7 ہجری. خیبر مدینہ کے شمال میں تقریباً 100 میل کے فاصلے پر ایک بڑا شہر تھا. یہاں قلعے بھی تھے اور کھیتیاں بھی. اب یہ ایک بستی رہ گئی ہے. اس کی آب و ہوا قدر غیر صحت مند ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے نتیجہ میں جنگ احزاب کے 3 بازوؤں میں سے سب سے مضبوط بازو قریش کی طرف سے پوری طرح مطمئن اور مامون ہو گئے، تو آپ نے چاہا کہ بقیہ 2 بازوؤں یہود اور قبائل نجد سے بھی حساب کتاب چکا لیں، تاکہ ہر جانب سے مکمل اطمینان، امن و سلامتی حاصل ہو اور پورے علاقے میں سکون کا دورہ ہو، اور مسلمان ایک پہم خون ریز کشمکش سے نجات پا کر اللہ کی پیغام رسانی اور اس کی دعوت کے لیے فارغ ہو جائیں. کیونکہ خیبر سازشوں اور دسیسہ کاریوں کا گڑھ، فوجی انگخت کا مرکز اور لڑانے بڑھانے اور جنگ کی آگ بھڑکانے کی کان تھا. اس لیے سب سے پہلے یہی مقام مسلمان کی نگاہ التفات کا مستحق تھا، نگاہ التفات کا مستحق تھا.
رہا یہ سوال کہ خیبر واقعتاً ایسا تھا یا نہیں، تو اس سلسلے میں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ اہل خیبر ہی تھے جو جنگ خندق میں مشرکین کے تمام گروہوں کو مسلمانوں پر چڑھا لائے تھے، پھر یہی تھے جنہوں نے بنو قریظہ کو غدر و خیانت پر آمادہ کیا تھا، نیز یہی تھے جنہوں نے سلامتی یعنی اسلامی معاشرے کے پانچوں کالم منافقین سے اور جنگ احزاب کے تیسرے بازو بنو غطفان اور بدوؤں سے رابطہ پہم قائم کر رکھا تھا، اور خود بھی جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے، اور اپنی ان کارروائیوں کے ذریعے مسلمانوں کو آزمائشوں میں ڈال رکھا تھا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ ان حالات سے مجبور ہو کر مسلمانوں کو بار بار فوجی مہمیں بھیجنی پڑی تھیں، اور ان دسیسہ کاریوں اور سازشوں کے سربراہوں مثلا سلام بن ابی الحقیق اور اسیر بن زارم کا صفایا کرنا پڑا تھا، لیکن ان یہود کے متعلق مسلمانوں کا فرض در حقیقت اس سے بھی کہیں بڑا تھا۔ البتہ مسلمانوں نے اس فرض کی ادائیگی میں قدر تاخیر سے اس لیے کام کیا تھا کہ ابھی ایک قوت یعنی قریش جو ان یہود سے زیادہ بڑی طاقتور، جنگجو اور سرکش تھی، مسلمانوں کے مد مقابل تھی، اس لیے مسلمان اسے نظر انداز کر کے یہود کا رخ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن جوں ہی قریش کے ساتھ اس محاذرائی کا خاتمہ ہوا، ان مجرم یہودیوں کے محاسبہ کے لیے فضا صاف ہو گئی اور ان کا یوم حساب قریب آ گیا۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے خیبر کو روانگی اور اسلامی لشکر کی تعداد، یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواں اس کے، اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے، اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے، یہ فضا تمہاری ہے، بحر و بر تمہارے ہیں، کہکشاں کے یہ جالے راہ گزر تمہارے ہیں، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواں اس کے، یہ وطن تمہارا ہے۔